اللہ نے فرمایا حق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق۔ اب ہم عقل لڑا دیے تو اچھی بات ہے نا جی کہ ابتدائی دور میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں میں تو بس قرآن کو ایمان لاتے ہوئے مان تو ہم لیتے تھے، لیکن یعنی کوئی سمجھ تو نہیں آتی تھی نا۔ اب تو اللہ نے ایسی حکمت اپنی قدرت سے دکھلا دیا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ جو قرآن کا دعویٰ تھا اب اس کی وہ تصدیق کر رہی ہے، مان رہی ہے۔ ورنہ پہلے ہم یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے۔ بھئی سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، اب کیسے سمجھیں کہ تخت کیسے اڑتا تھا؟ اور تخت بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھے، 4000 آدمی اوپر بیٹھتے تھے، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن اب جناب جب جہاز بننے لگ گئے، پھر جمبو بننے لگ گئے، پھر بڑے بڑے جہاز ڈبل ڈیکر بننے لگ گئے، اور جو مسافت 2 دنوں میں طے ہوتی تھی وہ 1 دن میں ہو گئی، 1 دن والی 10 گھنٹے میں ہو گئی، اور اب تو ایک نیا جہاز وہ بنا رہے ہیں کہ جہاں امریکہ سے لندن کا جو فاصلہ ہے وہ 2 گھنٹے میں طے کر لے گا۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئی نا تو پھر ہم نے کہا بالکل صدق اللہ علیہ، اللہ تیرا فرمان بالکل سچ ہے۔ اگر بندے یہ چیز بنا سکتے ہیں تو آپ تو بندوں کو بنانے والے ہیں، آپ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اور وہاں تو یاد رکھے نا جی کہ حکم تشریعی ہوتا ہے، ایک حکم تکوینی ہوتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ تشریعی کا کیا معنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا میرے بندو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی کرو، یہ تشریع شریعت کے احکام۔ ایک ہے تکوینی حکم، تکوینی کا معنی ہے اللہ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کن فیکون، ہو جا بس ہو گیا۔ وہاں یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ انکار کرے کہ اچھا جی میں ذرا مہلت دوں، وہ تو یہ ہے کہ بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو اب یہ مسائل جو تھے نا جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی اللہ کے قرآن کا جو دعویٰ تھا نا اب انہوں نے بھی مان لیا آہستہ آہستہ۔ اسی لیے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، افسوس ہے کہ ان کی تفسیر چھپ نہ سکی، مختلف شاگردوں کے پاس یعنی مختلف صورتیں تھیں، چونکہ حضرت کی زندگی تو ساری کافروں سے لڑتے ہوئے گزر گئی نا، انگریزوں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، پھر زندگی مالٹا کی جیل میں گزر گئی۔ وہ تو انقلابی آدمی تھے، کبھی ماسکو میں بیٹھے ہیں، کبھی لندن میں پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا نا، چونکہ وہ براہ راست حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور پھر حضرت فلسفہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے پڑھا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے۔ میرے والد صاحب نے ان سے نہج البلاغہ اور سورۃ التحریم سے لے کر والناس تک تفسیر پڑھی تھی۔ یہی جبل ابی قبیس پہ رہتے تھے، ایک کچا تھا مکان تھا، اس میں رہائش تھی، اور کئی دن یعنی کھانا نہیں ہوتا تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے جاتے تو حضرت کمرے سے باہر نہ آتے، ایک دن نہ آئے، دوسرے دن نہ آئے، تو وہاں جو ایک خادم تھا اس سے انہیں پوچھا، انہوں نے کہا 3 دن سے فاقہ ہے حضرت، تو 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتے، وہ تو اسی پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے لوگ تھے، اور قرآن پہ ان کی بڑی نظر تھی۔
وہ ہماری طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے کہ بھئی پھونکا پھانکی کے لیے اور تویز کے لیے اور ہیلا صدقات کے لیے، اور کوئی مر جائے تو مردوں کو بخشوانے کے لیے مولوی صاحبان آ جاتے ہیں۔ زندگی میں پڑھایا نہیں، اب مردوں پر پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ لوگ تو قرآن کو سمجھتے تھے کہ قرآن ایک عظیم کتاب، ایک انقلابی کتاب، ایک ایسا یعنی دستور حیات ہے جو قیامت تک چلے گا، کہ اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو قیامت تک ہم کامیاب ہیں، ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب دیکھا نہیں آپ نے محرم کے جلوس میں لاکھوں آدمی ماتم کر رہے ہیں، کبھی ان لاکھوں کو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے بھی دیکھا ہے؟ یہ جو ماتم کرنے والے ہیں ان کو کبھی آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف بیٹھے پڑھے؟ ان کی مسجدیں جاؤ ویران، کوئی آتا ہی نہیں۔ وہ تنخواہ دار مؤذن ہوتا ہے بیچارہ، وہ اذان دے دیتا ہے، علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فاصل، پر نماز کے لیے 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی۔ اچھا، اسی جلوس میں بھی آپ نظر ڈالیں، نماز مغربین ہو رہی ہے، اگر 1 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے تو نماز میں صرف 10,000 آدمی کھڑے ہوں گے، باقی کو تو حضرت حسین کا غم ہے نا۔ اچھا، ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے تو قرآن جو ہے وہ نیزے کی انی پر جب سر لٹکایا گیا تو پڑھا تھا، یہ مسجد میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا قرآن پر بڑی نظر تھی۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ایک بات تو یہ لکھی کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین اسلام غالب ہو جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام چھا جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تمام ادیان پہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضور کی صحیح حدیث مبارک ہے، سیاہ کی حدیث ہے کہ لا بیت من وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل، او کما قال النبی، کہ دنیا میں کوئی گھر نہیں رہے گا، مٹی کا ہو یا خیمہ ہو، ہر حال میں اسلام داخل ہوگا، کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو۔ تو اب وہ فرماتے تھے کہ جب میں یہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں اور حدیث مبارک پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، انڈیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ایشیا، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو غالب آنے والی قوم نہیں ہے، تو دین کیسے غالب آئے گا؟ اسلام کیسے غالب آئے گا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کبھی تاغیے کے آگے، کبھی گھوڑے کے آگے کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں، کبھی قبروں پہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی آدمی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جائے، انہیں منت منوتیاں شروع کر دی، یہ قوم تو کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ تو پھر اللہ کا یہ فرمان کیسے پورا ہوگا؟ انہوں نے میں نے دیکھا، ہندو کو بھی بڑے غور سے دیکھا کہ ہندو اگر ان کی آبادی 20 کروڑ ہے تو خدا ان کے 35 کروڑ ہیں، جب بندوں سے خدا زیادہ ہوں، اور جن کا عالم یہ ہو کہ خدا چھوٹے بھی ہیں، درمیانے بھی ہیں، کھڑے ہیں، پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ آتی تھی کہ یہ قوم کیسے غالب آئے۔ پھر میں دیکھتا تھا کہ سکھ سخت قوم ہے، جان یعنی ان پہ جان دینے کا جذبہ ہے، لیکن دیکھا میں نے کہ وہ بھی تو پاگل ہیں، 12 بجے پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی تو کوئی ایسی منحوس قوم ہے کہ ایک بھائی کی شادی ہو نا تو 4 بھائی ہوں، سارے خوش ہو جاتے ہیں، سب کا کام چلتا رہتا ہے۔
کہ یہ قوم غالب ہوگی جن کے ہاں حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، جن کے ہاں نکاح اور زنا کی تمیز ہی نہیں۔ میں ان کو بدھ مت والوں کو دیکھتا تو حیران ہوتا ہے کہ ہر جگہ بدھا کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے، سر مڈایا ہوا ہے، گھر میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے آگے کھڑے ہیں۔ یہ کیا قوم ہے آخر؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ یورپ کو مسلمان کر دے، سارا یورپ اور امریکہ اور ماورائے امریکہ اور مکسیکو اور دنیا کی جرمنی اور اسپین اور ساری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا۔ اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ اپنے اوقات ضائع کرنے والی قوم نہیں ہیں، وہ ذریعہ بنیں گے کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت سندھی نے جو لکھا ہو رہا ہے، صرف اسپین میں 5 لاکھ مسلمان ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جہاں ہماری ایک مسجد تھی اب 2000 مسجدیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی جن کی حکومت ہے، اس وقت یہود و نصارہ کی حکومت ہے، لیکن ان کے گرجے اور مندر بک رہے ہیں، کیوں؟ ان کی عبادت کے لیے کوئی آتا نہیں۔ پادری تنگ آ گیا، انہوں نے کہا یار بیچ کے اس کا فنڈ کسی اور کام میں لگاؤ، یہ کروڑوں کی جائیداد ہے کھڑی ہے، کوئی عبادت کے لیے تو آتا نہیں۔ مسلمانوں نے وہ گرجے خرید کر کے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، اور جس شہر میں رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا ایک حافظ نہیں ملتا تھا، اب وہاں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسجد میں حافظ ہے، اور دیہاتوں میں جا کے گھر گھر کے اندر قرآن پڑھانے والے۔ آپ جا کے وہاں دیکھ لیں، لیسٹر کو دیکھ لیں، گلاسکو کو دیکھ لیں، بریڈ فورڈ کو دیکھ لیں۔ میں نے ایک ایک جگہ جا کے کہیں 25 مدرسے ہمارے چل رہے ہیں۔ اچھا تمہارے ہمارے مدرسے جو ہیں نا، ہمارے ملک کے، پاکستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے یا انڈیا کے، سب میں نے دیکھے۔ ہمارے طالب تو خیر فرض نماز مشکل سے پڑھ لیتے ہیں، وہاں جو یورپ کے مدرسے ہیں ان کے بچے تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد دارالعلوم میں جا کے دیکھیں ہم سب تمام، اچھا چھوٹے چھوٹے بچے تہجد میں کھڑے۔ وہ حضرت ان کو تو کوئی تہجد، فرمایا بھئی عادت پڑ رہی ہے، ضرورت تو نہیں ہے لیکن عادت تو ہو جائے نا۔ اور فرمایا نفسیات کا مسئلہ ہے کہ بچے کو 4 سال کی عمر سے سکھانا شروع کریں، پھر تو وہ کامیاب آپ رہیں گے، لیکن جب وہ 6 سال کا ہو جائے پھر آپ کا کوئی جادو نہیں چلتا۔ 4 سال کا بچہ گلی پکڑ کے مسجد لے جائیں، نماز میں لے جائیں، نہ پڑھے، دیکھتا تو رہے نا، قرآن کے پاس بٹھا دیں، نہ پڑھے لیکن سنتا تو رہے نا۔ تو انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چونکہ پڑھی لکھی قوم ہے، دلائل کی دنیا میں رہنے والی قوم ہے، یہ 2 کو 2 اور 2 کو 4 مانتی ہے، 5 نہیں مانتی ہے، یہ کوئی جادو ٹونے شونے پیر فقیروں پہ اعتقاد رکھنے والی قوم نہیں، ان کے کروڑوں میں کوئی ہوں گے 100-200 پاگل ہپی قسم کے، ورنہ نہیں۔ اور انہوں نے یہ ہر چیز کی ریسرچ کرتے ہیں کہ ملیریا بخار کیوں ہوا۔ کبھی مسلمانوں نے سرچ کیا ہے کہ ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں 3-3 ہزار طالب ہیں، سارے دورہ حدیث شریف پڑھ کے ماشاءاللہ پگڑیاں باندھ کے نکلتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ سرچ کیا ہے کہ ہم ملیریا یا ڈینگی کو روکنے کے لیے کیا ویکسین بنائیں؟ سوال نہیں پیدا، یہ ان کا کام۔ انہوں نے ریسرچ کی۔ آپ دیکھیں نا، اب چھوٹے بچے کو آپ پولیو کے قطرے پلا دیں، وہ کبھی بیچارہ لنگڑا نہیں ہوگا۔ اس کو آپ 2 انجیکشن لگوا دیں، کبھی اس کو چیچک نہیں ہوگی ساری زندگی۔ آپ اس کو ویکسین لگوا دیں، کبھی کھانسی نہیں ہوگی ساری زندگی۔
آپ اس کو انجیکشن لگوا دیں کبھی اس کو ہائپرٹائٹس نہیں ہوگا. یہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے آپ کے لیے ٹیلی فون ایجاد کیے؟ پہلے وہ گھیرڑ والے ٹیلی فون ہوتے تھے، پھر جناب وہ لینڈ لائن ٹیلی فون آ گئے، اب اس کے بعد موبائل آ گئے، اب اس کے بعد اور آگے وہ چلے گئے کہ ایک آدمی 10 لاکھ میل دور بیٹھا ہے، اس کی صورت بھی دیکھتے رہو، باتیں بھی کرتے رہو. دریا کی موجوں کو ہم تو تماشا دیکھنے جاتے ہیں نا، انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا جی، آپ پکنک منائیں گے، چلو یار سمندر کے کنارے چلتے ہیں، وہاں پکنک منگائیں گے. عورتیں بچے سارے کپڑے اوپر ٹانگوں سے اٹھائے ہوئے ہیں اور پانی میں بھاگ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی کہ ان لہروں کے ذریعے آواز کیسے منتقل ہوگی ایک دنیا سے دوسری دنیا تک. انہوں نے ریسرچ کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یعنی چاند کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو یہ بالکل مردہ پڑا ہوتا ہے سمندر، اور پھر 2 آتی ہے 3 آتی ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور جب چاند پورے جوبن پہ آتا ہے سمندر بھی پورے جوبن پہ آ جاتا ہے. تو چاند اور سمندر کا کیا تعلق؟ کبھی چاند کہاں ہے؟ جب وہ پورا 14ویں کا بن جاتا ہے، پورے سمندر جوش میں ہوتا ہے. اچھا پھر وہ چاند گھٹنا شروع ہو جائے گا، سمندر بھی گھٹنا شروع ہو جائے گا. اچھا چاند بالکل ختم ہو جائے گا، کل ارجون القدیم یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ ان موجوں کا آسمانی جو سیارات ہیں ان سے کوئی تعلق ہے. اس تعلق کو تلاش کر کے انہوں نے سیٹلائٹ بنا دی. اور آج سیٹلائٹ کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھنا چاہیں نا کہ اس وقت مولوی مکی کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں، وہ فوکس کریں گے، دیکھ لیں گے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. اب تو آپ کے ٹیلی فون میں بھی انہوں نے ڈال دیا ہے نا کہ جب آپ ٹیلی فون کے آپ پتہ لگے گا آپ کا دوست کس محلے میں کھڑے بات کر رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ پھر میرے دماغ نے یہ بات جب سمجھی تو میں نے واقعی اللہ کا شکر ادا کیا کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہی لوگ اسلام